اپنے ہمسایوں کا خیال رکھو۔ ہماری تہذیب ختم ہوتی جا رہی ہے، ہماری قدریں ختم ہوتی جا رہی ہیں۔ ہمارا ایک مزاج تھا پہلے، افطاری تیار ہوئی، اپنے بیٹے کو بلایا اور کہا جاؤ یہ اپنی خالہ کے یہاں دے کے آؤ۔ وہ خالہ نہیں ہوا کرتی تھے، جاؤ یہ اپنے چچا کے یہاں دے کے آؤ، وہ چچا نہیں ہوا کرتے تھے، لیکن وہ زندگی بھر ان کو ہم تایا، چاچا، دادا ہی مانا کرتے تھے۔ کیوں؟ یہ ہمارے گھر کی تہذیب تھی۔ اور پھر اس کے علاوہ جو کچھ بنتا تھا اپنے ہمسایوں کا خیال رہا کرتا تھا۔ اب تو لوگ بڑے نازک مزاج ہو گئے، بڑے ناکدار ہو گئے، لمبی ناک والے لوگ ہو گئے، ورنہ وہ ٹائم ایسا تھا۔ اب سے آپ دیکھیں 30-40 سال پہلے اگر آپ پیچھے جائیں گے تو ہم لوگ آپس میں آگ مانگ لیا کرتے تھے گھروں میں، جاؤ بھائی فلاں کے آگ سے لگ گئی ہوگی وہاں سے آگ لے آؤ۔ بڑی محبتیں تھیں اس زمانے میں۔ رات میں کوئی مہمان آ گیا، جاؤ 2 روٹی فلاں سے لے لو، بڑی محبتیں تھیں اس زمانے میں۔ جاؤ کوئی مہمان آ گیا تو گدا اس کے یہاں سے لے لو، رضائی اس کے یہاں سے لے لو۔ اس طرح سے ہم لوگ مل بانٹ کے رہتے تھے، محبتوں کے ساتھ رہتے تھے۔ جب سے یہ مکان مضبوط ہوئے، پکے ہوئے، ہمیں آپس میں ایک دوسرے کا پتہ ہی نہیں ہے کون کس حال میں ہے، کس حال میں نہیں ہے۔ ہمیں بیماری کے پتہ نہیں کون بیمار ہے، کون صحت مند ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں سوچنا چاہیے کہ رمضان کا مہینہ ہے، اپنے ہمسایوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ آپ دور دراز بہت کچھ خرچ کرتے ہیں، لیکن جو ہماری مائیں بہنیں پڑوس میں بیٹھی ہوئی ہیں، زبان کھولتی نہیں، ہاتھ پھیلاتی نہیں، اپنے بچوں کو لے کے بیٹھتی رہیں، اپنے دل کو محسوس کے بیٹھی رہتی ہیں، ان کا کون خیال رکھے گا؟ ان کا کون خیال رکھے گا؟ یہ اسلام اس کا نام نہیں ہے۔ آپ کی برابر میں کوئی پڑوس میں آپ کی ہندو ہو، مسلمان ہو، شیعہ ہو، سنی ہو، دیوبندی ہو، بریلوی ہو، کسی بھی مسلک کا ہو، وہ اپنا حساب دے گا، لیکن اگر وہ رات میں بھوکا سویا تو اس کا حساب آپ دیں گے۔ اسلام اس کا نام ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اپنے ہمسایوں کا خیال رکھو، اپنے ہمسایوں کا خیال رکھو، ہماری ذمہ داری بنتی ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو ہم اللہ کی پکڑ میں آ جائیں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ کوئی بھی چیز بنے اپنے ہمسائے کے یہاں ضرور بھیجیں۔